کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ایک شخص، میں مثال اس کی ناظرین کے لیے دوں کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کا غسل بھی مکمل ہے، اس کا وضو بھی مکمل ہے، جسم اس کا بالکل ظاہری طور پہ صاف ہے. اب دین اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایسا شخص نماز ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے، وہ نماز وقت جب ہو جائے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے. اچھا، رحمت رب کی یہ ہے کہ انہوں نے اس نماز کو پڑھنے کے لیے شرط نہیں بنایا روحانی پاکیزگی کو، ورنہ تو شاید کوئی بھی نماز کے قابل نہ رہے. کوئی بھی نماز کے قابل نہ رہے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اللہ کی رحمت ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ نے جو بتدریج انسان کی ترقی کا طریقہ، جس کو فلاح کہتے ہیں، جو تزکیہ کا طریقہ بتایا، اس میں صرف جسمانی پاکیزگی ابتدا ضرور ہے، انتہا اس کی روحانی پاکیزگی ہے. تو ایک تو یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں اس کو ڈیٹیل سے کہ نماز پڑھ لینا ایک اور بات ہے، اور روحانی طور پہ پاک ہونا ایک اور بات ہے. روحانی پاکیزگی کے تقاضے کیا ہیں اور ان کو کیسے پہلے تو سمجھا جائے اور پھر پورا کرنے کا ابتدا کیسے کی جائے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا عمدہ آپ نے نقطہ اٹھایا ہے. انسانی جسم جو آپ اور ہم بظاہر یہاں موجود ہیں، یہ اصل انسان نہیں ہے. واہ، آپ نے ایکولی اس کا اسی جگہ سے جواب دیا. اصل انسان اس کی روح ہے. سبحان آپ ہم دیکھتے ہیں جب روح جسد خاکی سے پرواز کر جاتی ہے، ہارٹ فیلئر ہو گیا، بندہ منعن اسی شکل کا آپ کے سامنے موجود ہے، پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. کیوں کہتے ہیں؟ آنکھ، کان، تمام اعضاء جوارح موجود ہے، لیکن انسان کو ہم مردہ اچھا، ہم کہتے ہیں کہ اگر فرض کریں نام زید تھا تو ہم کہتے ہیں بھئی زید کا جسم ہم اس وقت زید نہیں کہہ رہے ہیں. اس اس کے کا جسد مطلب خاکی ہے. زید جس کو کہہ رہے تھے وہ یہ جسم نہیں تھا، یہ جسم نہیں تھا، یہ تو زید کا جسم ہے. تو پھر زید کون ہے؟ آپ یہاں سے نقطے کو ہم آگے بڑھاتے بہت ہیں. اچھا. جب بنیادی طور پر یہ انسان ہی نہیں ہے، اس انسان کے قیام کے لیے یہ انسان بخشا گیا ہے، جسم دیا گیا ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا مرکوز اور مرکز نگاہ انسان کا روحانی جسم ہے. اب روحانی جسم کی پاکیزگی کا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہاں سے ہم آگے آغاز کریں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے پڑھ لیا اس نے روحانیت کے سفر کا آغاز کیا. توحید یہ پاکیزگی ہے، شرک نجاست ہے. انما المشرکون نجس، مشرک جو ہے وہ نجس ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اور ان کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی اجازت بند ہو گئی ہے. کیوں؟ انما المشرکون نجس. اس کا مطلب یہ ہے کہ باطنی نظام کی طہارت کا سفر توحید سے شروع ہوا. اچھی بات ہے، یعنی بالکل، یعنی باطن کا وضو توحید سے ہے. اب اس باطن کے جسم کو پاک رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مزید کچھ اس کی وضاحتی قوانین نافذ کیے. مثلا یہ اخلاقی قوانین کی طرف میں آتا ہوں، مالی قوانین کی طرف بھی جاؤں گا. اور اخلاقی قوانین میں جھوٹ، غیبت، خیانت، بددیانتی، وعدہ خلافی، یہ سب باطنی نظام نظافت کو توڑنے والی نجاستیں ہیں. یہ جو باطنی روح کا جسم ہے اس کو ناپاک کر دینے والی نجاستیں ہیں. وعدہ خلافی نجاست ہے، جھوٹ نجاست ہے، خیانت نجاست ہے، اسمگلنگ، مالی قوانین میں بعد میں آؤں گا. اس طرح اس قبیل کے جتنے برے اخلاق ہیں، غیبت ہے، چغل خوری ہے، دغا ہے، فریب ہے، مکر ہے، یہ باطنی نجاست ہے. آپ کو باطنی روحانی جسم کو ان نجاستوں سے پاک رکھنا ہے. آپ نے ایک چیز، بہت بہت اہم نقطہ. اچھا، دوسری چیز یہ ہے مالی قوانین بھی دیا ہے حدیث میں. مالی طرف آتے ہیں، لیکن میں علامہ صاحب سے، کیونکہ یہ اچھا، اس کا مطلب اب یہ بات یوں سمجھ آتی ہے کہ جب قرآن پاک میں اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہیں تو ایک نقطے پہ جو سب سے زیادہ ایمفیسس ہے وہ یہ کہ خلق عظیم، جس کو اللہ رب العزت نے، تو یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلق عظیم کو اگر ہم محض ایک ٹرمینالوجی سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی اخلاق بہت بلند تھا، تو وہ تو تھا، اس میں تو کوئی، لیکن اصل میں ہم اس بات کے دائرہ کار کو سمجھ نہیں رہے کہ اخلاق بلند ہونے سے مراد کیا ہے. اخلاق بلند ہونا صرف یہ نہیں کہ میٹھی زبان میں وہ تو کرتے ہی تھے، اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، لیکن یہ جتنی یہ جو روحانی نجاستیں، اس کا مطلب ان سے مبرہ ہونا بلند اخلاق ہونا. اس پہ کچھ فرمائیے. جتنی بھی یہ بیماریاں جن کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا،
یہ جسم کو نقصان نہیں پہنچاتی، دراصل یہ روح کو نقصان پہنچاتی۔ ٹھیک، اور ان ٹرن تو یہ جسم کو بھی نقصان پہنچائیں گی بظاہر آپ لیکن اس کو کہہ لیں دیر میں، ہاں دیر میں برا کچھ بھی اس کو، ہاں یہ انسانی جسم کو ایک لیکن ٹھیک ہے، بنیادی ایکچوئل نقصان جو روح میں کو ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اور اس کی ائمہ کے الفاظ، تو اس انسانی کی جو ہے وہ روح کو متاثر کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو آج کے اس معاشرے میں یہ بیماریاں بہت عام ہیں۔ کیوں ہیں؟ کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے عملی طور پر بہت دور ہو گئے ہیں۔ جیسے نماز کا ذکر ہوا کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، مگر اگر روحانی نماز، یعنی وہ تصور کریں کہ نماز ہم سے تقاضا کیا کرے گی، ہم کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا۔ اب یعنی ہم یہ دعا تو مانگ رہے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کیا اس نماز سے ہمارے کردار میں اور ہمارے روح میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے۔ یعنی سب سے پہلی ایکسرسائز جو ہے نماز، جس سے انسانی کردار میں اخلاق بلند ہوتا ہے۔ میں آپ سے ایک بریک لینا ہے، لیکن میرا یہ سوال ہے اس آپ کی بات سے، اور میں آپ ہی سے پوچھوں گا کہ اگر یہ تبدیلی نہیں آ رہی تو اس کا کیا مطلب ہم لیں، یہ بات کریں گے۔ ناظرین، اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن۔ ہم اپنے اس شو میں کوشش کرتے ہیں کہ جو معاملات ہیں ان کی روح کو سمجھیں، اور یہ جو ڈسکشن ہے پاک دامنی کا، یہ بھی اسی حوالے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک وقفہ ہمیں لینا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں دین ڈائلاگ، اور ہم آج پاک دامنی کے موضوع پہ ڈسکشن کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے جو سوال میں نے اٹھایا آپ ہی کی گفتگو سے، وہ یہ کہ اگر آپ نے فرمایا کہ نماز اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ نماز ہمیں فائدہ دے رہی ہے، جو فائدہ ایکسپیکٹڈ ہے اس نماز سے، آ رہی ہے، پاکیزہ ہو رہے ہیں۔ اگر وہ نہیں آ رہی تو اس کا کیا مطلب؟ میں نے جیسے عرض کیا نا کہ ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی۔ آیا ہمیں نماز پڑھنے سے پہلے یہ معلوم بھی ہے کہ اللہ نے جن پر نعمتیں نازل کی ان کا راستہ تھا کون سا، اور ان کو کس راستے کی تلاش ہے، ہم کس راستے پر چلنا چاہتے ہیں؟ بہت اہم بات۔ اور دور رکھ ان سے جن پر تیرا غضب ہوا، وہ غضب ناک جن پر اللہ کا غضب ناک ہوا، کیوں ہوا، انہوں نے کون سے ایسے کام کیے تھے۔ ہم نماز میں تو یہ دوہرا رہے ہیں دن میں 5 مرتبہ، مگر کیا ہمیں پتا بھی ہے کہ اللہ کا غضب کن قوموں پہ ہوا تھا، ان اقوام نے کام کیا کیے تھے؟ کیا وہ اخلاقی پست تھے؟ کیا وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ جن پہ انبیاء آئے تھے اور دین کی دعوت لے کے آئے تھے، کیا ان کا مذاق نہیں اڑاتے تھے؟ اور ہم جو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، جیسے کہ بات معاشرے میں ہے کہ گناہ کو، جیسے میرے بھائی نے سوال کیا تھا کہ آج اس معاشرے میں کامران بھائی المیہ ہے کہ ہم گناہ کو فیشن کہہ کے ٹال رہے ہیں۔ ہم جو بھی گناہ کر رہے ہیں، اگر معاشرے میں آپ چاہیں کہ اس گناہ پہ کرٹیسائز کریں یا کچھ بولیں، تو معاشرہ آپ کے آڑے آ کے یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو فیشن ہے۔ اب جب گناہ پہ فیشن کے طور پہ اپنا لیا جائے تو پھر عبادتوں کی روح نکل جاتی ہے، اور جب روح نکل جائے تو قلب سے پاکیزگی نکل جائے گی۔ یعنی عبادت وہ کامل ہے جو روح کے ساتھ کی جائے۔ یعنی بے یقینی کی عبادت سے یقین کی نیند بہتر ہے۔ حضرت علی یعنی بے یقینی کی عبادت کیا ہے؟ بس بے یقینی کی عبادت یہی ہے کہ آپ اس کی آئیڈیالوجی تو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں اس سے میرے کردار و اوصاف میں کیا تبدیلی آنی چاہیے، نہیں آ رہی۔ اس لیے کہ یعنی غرور کے، تکبر کے، حسد کے، غیبت کے سارے بت جو ہیں وہ نماز میں ختم ہو جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا، یعنی کوئی بندہ نواز۔ آپ دیکھیں نا کہ نماز میں کوئی یہ کرائیٹیریا نہیں ہے ٹھیک ہے کہ کون بادشاہ ہے، کون رعایا ہے۔ یہ تو اللہ کی بارگاہ ہے، یہاں سب بندے ہیں خدا کی، ٹھیک ہے، یہاں سب مانگنے والے۔ اچھا، بہت بہت اہم نقطہ ڈاکٹر صاحب۔ اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں جو سب سے پہلے ہمارے سب سے جو پہلے کالر تھے انہوں نے کیا تھا۔ اچھا، بڑا ویلڈ کویسچن ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ، اور یہ بڑا امپورٹنٹ بھی ہے، آج جس دور میں ہم زندہ ہیں اس میں چیزوں کی حیت وقت کے تقاضوں کے حوالے سے بدل گئی ہے یا بدل دی گئی ہے، اب آپ اس کو جس طرح بھی پٹ کریں۔
اچھا سوال جو انہوں نے کیا تھا میں اس میں ایک جملہ صرف اور ایڈ کروں گا اس سوال میں. جو سچ ہے یا جو اچھائی ہے یا جس کو ہم کہتے ہیں عموماً خیر ایبسولوٹ چیز ہے اور وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہونی چاہیے. یعنی خیر اچھا عمل جو حضرت آدم کے زمانے میں تھا وہی اچھا عمل آج بھی ہے, اور جو چیز اس وقت سیئات میں یعنی گناہ میں آتا تھا وہ آج بھی گناہ میں آئے گا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کیونکہ وقت نے ہمیں ٹیکنالوجی دے دی ہے, وقت نے ہمیں ایسے وسائل مہیا کر دیے ہیں کہ جس سے ہم ایک دوسرے سے بہت زیادہ ان ٹچ ہیں. اب ان نئے حالات میں اپنی پاک دامنی کو مینٹین کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس میں دو صورتیں نکلتی ہیں جی, ایک انفرادی اور ایک اجتماعی. جہاں تک فرد کا تعلق ہے میں یہ مجھے کلی اختیار حاصل ہے کہ پانی لے لیجیے. ڈاکٹر صاحب کے تو ہم مشکور ہیں بہت کیونکہ طبیعت ناساز ہے اور اس کے باوجود تشریف لائے. جی ڈاکٹر صاحب. جزاک اللہ. مجھے اس بات کا کلی اختیار اللہ نے دیا ہے کہ میں اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے سانچے میں ڈھال دوں. ٹھیک ہے. معاشرے میں کتنی باتیں مخالف کیوں نہ چلے, ایسی مثالیں اکابرین کی زندگی میں ہمیں ملتی ہیں. پورا عوام کے عوام بگڑا ہوا ہے. اب ایسے میرے خیال میں تو ہر معاشرے کا یہ آوے کا آوا بگڑا رہا ہے ہمیشہ. رہا ہے. یعنی یہ تو آج ہم 200 سال پہلے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ بڑے سکون میں تھے اور ہم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا جو پیغام دیا گیا, آپ اس دور کو دیکھیں. تنہا ذات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہر طرف عوام کا عوام کیا پورا معاشرہ بگڑا ہوا تھا, بت پرست معاشرہ تھا. وہاں آپ نے طہارت کو کمال تک پہنچا کر ثابت کیا ہے. انسان اگر انفرادی طور پر چاہے تو اپنے آپ کو ان برائیوں سے پاک رکھ سکتا ہے. میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انفرادی زندگی کی بات کر رہا ہوں, اجتماعی زندگی کی طرف نہیں آ رہا ہوں. اجتماعی زندگی میں تو آپ نے انقلاب پیدا کر دیا, پوری دنیا کو طہارت ظاہری اور نجاست ظاہری اور نجاست باطنی سے پاک کر کے مشرکین کو موحدین میں تبدیل کر دیا. اب اس پرفتن پرآشوب دور میں جہاں ظاہری نجاستیں بھی ہیں باطنی نجاستیں بھی ہیں, اور ہم باطنی نجاستوں کے لیے اس کے جواز کے لیے طرح طرح کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کئی ثقافت کے نام پر. حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, تمہارا قلب کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے, اور تم سمجھتے ہو کہ وہ دوسری چیزوں میں ہے. نہیں, ہرگز نہیں. تو انسان کا جو انفرادی رویہ ہے وہ اپنے خدا کے سامنے جواب دہ ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ اور بات کرنی ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں لیکن اس میں ایک دو سوال میرے ذہن میں مزید ابھر رہے ہیں آپ کی بات سے, اس کو ڈسکس کریں گے. کالر ہمارے ساتھ ہیں, بات کریں گے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نور بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی فرمائیے. میرا سوال ہے کہ اگر ہم اپنے دل, اپنے قدم اور اپنی زبان جو ہے کنٹرول میں رکھنے اور ان کو ایک احتیاط سے چلاتے ہیں, تو اس کے علاوہ ہمیں اور کیسی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. قدم, دل, زبان, اچھا سوال. یہ تینوں باتیں کی ہیں خاتون نے. حدیث ہے, دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری تم لے لو, میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں تمہیں. واہ سبحان. من یضمن لی, جس نے مجھے اس بات کی ضمانت دی. صرف دو چیزیں, کیا زبان اور آپ نے مخصوص مقام کی حفاظت کی ذمہ داری آپ لے لیں, اور میں آپ کو جنت کی ضمانت. حدیث کے الفاظ ہے. اس کا مطلب یہ کہ تمام برائیاں ان دو چیزوں سے شروع ہوتی ہیں, مقام مخصوص سے اور زبان سے. اور ان البلا مؤکد علی اللسان, زبان میں تمام برائیاں لٹک رہی ہیں. تو اس زبان کو کنٹرول کرنے سے تمام برائیوں سے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حیل العلوم میں کیمیائے سعادت میں ایک طویل فہرست دی ہے جو برائیوں کی جو زبان سے سرزد ہوتی ہیں. غیبت ہو, جھوٹ ہو, وعدہ خلافی ہو, منافقت, کیا کیا چیزیں گنوائی ہیں. تو بیٹا میں تو یہی کہہ رہا ہوں, دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری پوری قوم لے لے. اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنت کی بشارت دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ طہارت جسمانی بھی اور طہارت روحانی بھی ان دونوں کی حفاظت سے آ سکتی ہے. اچھا یہ جواب تو انہیں مل گیا, لیکن میں ایک کالر بلکہ اور ہیں لیکن اس سوال میں ایک اینگل بھی ہے, میں اس کو بھی پٹ کرنا چاہوں گا.
کالر ہیں، پہلے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.